اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرت کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے اپنے نفس سے فائدہ حاصل کرو۔ فائدہ حاصل کرنا ہے کس کے لیے؟ نفس کے لیے۔ کس سے؟ نفس سے۔ تو اپنے نفس کے لیے فائدہ حاصل کرنا ہے، جس میں امام علیہ السلام 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ صحت مندی کو بیماری سے پہلے، دوسری چیز کیا ہے کہ قوت کو کمزوری سے پہلے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے۔ اور ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں اگر غور کریں گے تو ہمیں بخوبی بہت سی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا؟ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو بہت سارے افعال کو، بہت سارے کاموں کا انجام دے سکتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں انسان بہت سارے کاموں کا انجام نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان صحت مند تو ہے، لیکن دوسری چیز کمزور ہو گیا ہے، تو کمزوری کی حالت میں بہت سارے عمل کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جب قوت ہے تو اس قوت کو غنیمت جانو اور اس قوت سے فائدہ حاصل کرو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے۔ جب زندگی دی، اللہ نے جب زندگی دیا ہے تو زندگی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے موت آنے سے پہلے۔ جب موت آ جائے گی تو انسان بے بس ہو جائے گا، انسان مجبور ہو جائے گا اور کوئی اعمال، کوئی افعال کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس انسان خود اپنے ہاتھ سے کوئی کام انجام نہیں دے پاتا، اپنے پیر سے نہیں چل پاتا، اپنے زبان سے بات نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو نہ جانے اپنی زبان سے کتنی باتیں کہتا ہے، کتنی اچھی باتیں اور کتنی بری باتیں وہ خود جانتا ہے، اور خود ان ہاتھوں سے کیا کیا کام انجام دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی ہے تو بہتر ہے، اگر وہ بدی ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جب زندگی ہے تو اس زندگی کو مفید سمجھنا چاہیے، اس زندگی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لیکن انسان جب موت آ جاتی ہے، انسان کو جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے اور کوئی کام نہیں کر پاتا ہے۔ اگر ہم ان حدیثوں پر غور کریں تو ہم اپنے زندگی کو سنور سکتے ہیں۔ خدا ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔